بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ اسٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک غضنفر اعوان صاحب. اعوان صاحب، آج ہم اپنی عوام کو دو بڑی خوشخبریاں دینے جا رہے ہیں. جی، ایک جو کرونا تھا اس کا عروج پاکستان سے گزر چکا، ٹھیک ہے. اور دوسرا عمران خان صاحب کی کاوش جو آئی ایم ایف کا کرتا تھا 2 سال کے لیے، ہمیں اس پہ قسط اور انٹرسٹ پہ ریلیف مل گیا. سر، پہلے سوال پہ آتے ہیں. کرونا، کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ کرونا پاکستان سے گزر چکا، کیا اس میں کتنی کو حقیقت ہے سر؟ جی عاصم صاحب، بہت شکریہ. شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے ہم پہ، پاکستانیوں پہ، کہ کرونا کی وبا جس طرح آئی تھی، جی، یا جس طرح اندازے لگائے جا رہے تھے کہ اس کی اموات ہو سکتی ہیں، یا اعداد و شمار جو میڈیا دے رہا ہے، اس کو دیکھ کے بالکل ایک دفعہ تو جان گھبراتی ہے کہ اللہ جانے کیا ہوگا. لوگوں نے دانستہ طور پہ اپنا کاروبار روک لیا، اپنا سارا سسٹم، لائف سٹائل ہی بدل لیا. دنیا ختم ہو گئی سر. دنیا ختم ہونے کا سوچ رہی تھی کہ شاید، کیونکہ ویسے ایسے بھی باتیں ہو رہی تھی کہ دنیا ختم ہو رہی ہے، 21 اپریل کو ختم ہو رہی ہے، 25 کو ختم ہو رہی ہے. بہرحال مسلمانوں نے جو عبادت کی، جو دعائیں کی، وہ کامیاب ہوئی ہیں. اور کرونا کی وہ جو مطلب ایک تعداد یا ایک فگر رکھا جا رہا تھا، وہ وبا اثر انداز نہیں ہوئی. جتنی اموات ہوئی ہیں، اموات اب تک میرا خیال زیادہ سے زیادہ 30 ہیں، اتنی اموات ہوئی ہیں لاہور میں سر کے پورے پاکستان میں؟ سر پورے پاکستان میں. باقی جو لوگ ہیں وہ کسی اور بیماریوں میں تھے، کسی کو کینسر تھا، کسی کو ٹی بی تھی، کسی کو کچھ تھا. سارا کرونا کے مریض نہیں تھے جی. لیکن کرونا میں اگر ڈال کے بھی کر لیا جائے تو میرے خیال 100 کے قریب ہیں، یا 100 پلس ہے سر. 100 پلس ہیں جی. لیکن اس میں سے جینون کرونا والے ہیں وہ 30 ہی ہیں. جی. تو اس لیے وبا ٹل گئی، آفت ٹل گئی. مسلمانوں کی دعائیں، مسلمانوں کی جو آزمائش کا ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. آپ کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں کام کر گئی سر؟ جی بالکل. مسلمان ملک تھا، مسلمان دعائیں کر رہے تھے، دن رات دعائیں ہو رہی تھیں. بڑا فکرہ، مطلب لمحہ فکریہ تھا ہمارے لیے. مساجد بند ہیں، مدارس بند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نے پھر بھی ہماری دعا سنی ہے. تو ہم قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وبا اس طرح سے نہیں پھیلی، اموات اس طرح سے نہیں ہوئی، نقصان جانی اس طرح سے نہیں ہوا. دوسرا جو 50% لاک ڈاؤن رہ گیا سر، آپ اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کب تک اس میں بہتری آ جائے گی؟ پاکستان پورا جو دیکھیں جی، وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب اپنی دانش مندی سے اور اپنی میچورٹی سے لاک ڈاؤن کے ہم آج بھی خلاف چل رہے ہیں. جی. وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ مڈل مین کو روزگار کیسے ملے گا، غریب آدمی کو روزگار کیسے ملے گا. آج انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، کرونا ختم، مطلب وبا اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوئی. اب ہم یہ اپنی دانش مندی کا ثبوت دینا ہے جی کہ ہر بندہ اپنی جان کی حفاظت کرے. ہر بندے کو پتہ ہے موت کیا ہے اور کرونا سے کیسے آنی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈنڈے سے گھر بٹھایا جائے، آپ کو بندوق سے گھر بٹھایا جائے. آپ اپنی حفاظت خود کریں. پالیسی دی ہے انہوں نے، نرمی بھی دی ہے اس میں. ہاں، اب عوام کو چاہیے کہ اب عوام مطلب سمجھداری کا مظاہرہ کرے، اپنی جان کی خود حفاظت کرے. اب ساری بیماری کا حل ڈاکٹر نہیں ہے، پرہیز بہت حل ہے. پرہیز کریں. اس میں تو ڈاکٹر والا کام ہی نہیں ہے سر. ہم پہلے دیکھیں جی، لاہوریوں کو تو پہلے ہی عادت ہے کہ جی 10 بڑے یار دوست اکٹھے ہوئے ہیں، آؤ جی پکنک پہ چلیں، آؤ جی شال میں روٹی کھانے چلیں، آؤ جی فرانج. تو نہ کریں نا، یہ نہ کریں، انٹرٹینمنٹ نہ کریں. ہو جائے گا، اللہ کرے گا انشاءاللہ جون تک یہ سارا وبا ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد ساری رونقیں، سارے میلے، سارے بازار پھر کھل جائیں گے. لیکن زندگی ہے، جان ہے تو جہان ہے. سر جی سر، دوسری بڑی کامیابی، کل آئی ایم ایف نے جو سے اپنا سارا شیڈول جو سے 2020 تک قسطیں، اور عمران خان، سب سے بڑی چیز میں بتاتا چلوں کہ عمران خان کی ایک پریس کانفرنس سے 76 ملکوں کے جو سے 76 جو کنٹریز تھیں ان کے قرضوں میں ریلیف مل گیا، ان کو 2 سال کی چھوٹ مل گئی سر. دیکھیں جی، اب میں عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں، اور ان لوگوں کو کہتا ہوں، ان اپوزیشن کو، سازشیوں کو جو عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی منگتا ہے، مانگنے کے علاوہ اسے آتا کچھ نہیں ہے. مجھے آج سمجھائیں کس کے لیے سر؟ آج یہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے مانگ رہا ہے. وہ کسی سے قرضہ تو نہیں مانگ رہا. اگر وہ قرضے معاف کروا رہا ہے یا قرضوں میں ریلیف لے رہا ہے تو کس کے کام آنے ہیں؟ پاکستان قوم کے کام آنے ہیں، ہماری معیشت کے کام آنے ہیں، ہمارے کاروبار انڈسٹری کے کام آنے ہیں. تو انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، اور اس کو اقوام متحدہ نے بھی سراہا ہے، آئی ایم ایف جو بینک ہے انہوں نے بھی سراہا ہے. اور ان کی ایک ریکویسٹ پہ جو باقی ملک ہیں وہ بھی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے بہت اچھی تجویز دیا، اور اس سے جو ہے 76 ملکوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے ان کے جتنے قرضے تھے 2 سال کے لیے انہوں نے پینڈنگ کر دیے ہیں، التوا میں کر دیے ہیں. اب جب کسی کو پیسہ آپ نے نہیں دینا ہوگا
تو آپ کا ہاتھ کھلا ہوگا، آپ اپنی عوام پہ لگائیں، بیماری پہ لگائیں، وبا پہ لگائیں، ٹھیک ہے، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، اپنی معیشت ٹھیک کریں، قرضہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں، تو عمران خان صاحب ارب ڈالر سر عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، قوم کو مبارکباد دینی چاہیے اس بات کی ان کو، اور اب تک جتنی بلا جواز ان پہ تنقید ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے قوم کے لیے، ملک کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ جی ناظرین، سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار ملک ظفر امان صاحب کی گفتگو۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔